اللہ اکبر. ستارے بے نور ہو جائیں گے, پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. ابھی جمے کھڑے ہیں نا, بھاگیں گے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح. گابھن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, تمام جانور جمع ہو جائیں گے. شیر بھی وہیں, بکری بھی وہیں. شیر بکری کی طرف نہیں دیکھے گا, اتنا ڈرا ہوا ہوگا. اللہ, قیامت کے دن. ہاں, شیر بکری کو دیکھ لے چھوڑتا تھوڑی ہے, کھا لے گا, لیکن سارے جانور جمع ہیں. کچھ نہیں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, دریا کو کھولا دیا گیا ہے, دریا آبادی پر چڑھائے ہیں. اور تمام نفوس کو جوڑا جمع کر دیا جائے گا. پھر یہاں زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا, جی بچے جو مارے جا رہے ہیں میزائلوں سے, ان کی لاشیں بے گور و کفن ہیں, کتے ان کی لاشوں کو کھا رہے ہیں. سب اللہ کی نگاہ میں, ظالم بھی نگاہ میں ہے اور مظلوم بھی نگاہ میں. ظلم کرنے والے بھی اس کی نگاہ میں, بچے بھی اس کی نگاہ, کوئی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں. یہ زندہ درگور کر دی گئی لڑکی ہے جسے زمین کھود کر کے اس میں ڈال کر کے مٹی برابر کر دی گئی, اس لیے کہ وہ بیٹی لڑکی. لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا, اپنے گھروں سے جانے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو کبھی بھولتی نہیں. کچھ ہو جائے, ارے ابا بیمار ہے, چلو بھائی, امی بیمار ہے, چلو. بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے بچی. یہ 22 ننگوار تھیں عربوں کے نزدیک, ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا. اللہ کھڑا کر دے گا وہ بچی کو اور ظالم کو. پھر بچی سے پوچھے گا, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تیری خطا کیا تھی کہ تیرے باپ نے تجھے زندہ درگور کیا؟ بتائیے, رب تعالیٰ مظلوم سے پوچھ رہے ہیں, ظالم سے نہیں پوچھ رہے ہیں تو نے گاڑا کیوں زندہ. مظلوم سے پوچھا جا رہا ہے, بچی سے, تجھے کس جرم کی سزا دی گئی تھی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ظالم یہ نہ سوچے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے, اور مظلوم دلگیر نہ ہو کہ اس پر ظلم کیا گیا تو اس کے ظلم کا بدلہ نہیں دیا جائے گا. مکمل حساب ہو, مکمل حساب. کوئی یہ نہ سوچے کہ بچ جائیں. جہنمیوں کی زندگی کی تصویر کھینچی گئی ہے. یہ تو آدمی مر جاتا ہے یا زندہ رہتا ہے. جہنم کی زندگی بتائیے, لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ مرے گا زندہ رہے گا. یہ کون سی زندگی ہے, کون سی زندگی ہے؟ نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے, کون سی زندگی؟ یہ بیچ بیچ کی زندگی کون سی ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں, آدمی نہ مر رہا ہے, اس لیے موت تو ذبح کر دی گئی ہے, نہ مر رہا ہے اور نہ جی رہا ہے. کون سی زندگی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام قرآن حکیم کو سمجھتے تھے, اس لیے کہ ان کی زبان عربی تھی. وہ کھڑے ہوتے تھے, لوگ روتے تھے, لوگ روتے تھے یہی سن کر کے. کائنات کی واحد کتاب ہے جو ڈائریکٹ دل سے بات کرتی ہے, دل سے بات کرتی. دنیا کی دیگر کتابیں دماغ سے بات کرتی ہیں, یہ دل سے بات کرتی ہے, اس لیے کہ یہ دل کے اوپر اتری ہے, نبی کے دل پر اتری ہے, یہ دل سے بات کرتی ہے, دل سے بات کرتی ہے. کہا گیا کہ اللہ کے قرب چاہتے ہو, نزدیکی چاہتے ہو, ایک ہی طریقہ ہے, سجدے میں چلے جاؤ. فسجد وسجد واقترب. فرمایا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو, جس کی تفسیر آپ سن رہے ہیں, جس کو نماز میں آپ سن رہے ہیں, تراویح میں سن رہے ہیں آپ, کتنا اچھا لگ رہا تھا نا. قرآن پڑھا جا رہا ہے, آپ بالکل ایسے کھڑے ہوئے جیسے فرشتے صف در صف کھڑے ہوئے, فرشتے صف. آپ مقام سمجھتے ہیں قرآن سننے کا اور قرآن کے لیے کھڑے ہونے کا؟ کاش آپ کو اس کا صحیح ادراک ہو سکے, صحیح امیجن کر سکیں آپ کہ اس کا کیا مطلب ہے. بالکل فرشتوں کی طرح آپ کھڑے ہوئے ادب کے ساتھ. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ صَفًّا صَفًّا, صف در صف کھڑے ہیں. اس کتاب کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے.
5 ताक रातों में से कोई एक रात है। शायद आज हो, लोगों का ज्यादा रुझान आज ही रात की तरफ है, लेकिन नबी ने कहा कि 5 ताक रातों में तलाश करो, लिहाजा हमें नबी के हुक्म पर अमल करना है, एक रात को खास नहीं करना है। बाज लोगों ने कहा कि ये रात आम रात की तरह थी, जैसे आम रातें होती हैं, लेकिन कुरान जैसी अजीम चीज उतरी तो ये रात 1000 महीने के बराबर सवाब वाली हो गई है। तो कुरान कितना अजीम है। और बाज लोग ये कहते हैं, एक तफसीर ये भी है कि ये रात पहले से बाबरकत है, ये रात अजीम है ये, और इस अजीम रात को इस अजीम किताब के नाजिल करने का वक्त मुतय्यन किया गया। दोनों तरफ समझ में आए कि ये रात आम रात की तरह थी, इसमें कुरान नाजिल किया गया तो ये रात मुबारक हो गई। एक मतलब तो ये है, और दूसरा मतलब ये है कि ये रात पहले से मुबारक है। इस मुबारक रात को इस मुबारक किताब को नाजिल करने का वक्त बना दिया गया कि इसी रात को नाजिल किया जाना है। ये दोनों तफसीरें हैं इसकी। जी सूरह काफिरून है। आपको सुनकर हैरत होगी कि दुनिया में इंसानों के 3 ही किस्में हैं, मोमिनून, मुनाफिकून और काफिरून। ये 3 ही हैं, एक खुला और एक खुला ईमान वाला और एक खुला इनकार करने वाला, और एक बीच बीच में मुखन्नस, न इधर का ना उधर का है। और अजीब बात तो यह है कि इंसानों की ये जो 3 किस्में हैं, कुरान हकीम में इन तीनों के नाम से सूरतें हैं जी। सूरह मुनाफिकून, सूरह काफिरून और सूरतुल मोमिनून। सूरतुल मोमिनून 18वां पारा, सूरह काफिरून ये रहा, और सूरह मुनाफिकून 28वें पारे में। जी कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। इसका यह मतलब नहीं तुम अपने दीन पर हो अच्छे हो, हम अपने दीन पर हम आपस ला ला ला, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है फमन शाह फलयुमिन व मन शाह फलयकफुर, तुम्हारे लिए तुम्हारा, जो ईमान लाए, जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे, तुम्हारे ऊपर इख्तियार है। नस्र और फतेह में फर्क क्या है? इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, नस्र में और फतेह में फर्क क्या है? नस्र कहते हैं इस्लाम के दुश्मनों पर गालिब आ जाना, उसको कहते हैं मदद, नस्र। और फतेह कहते हैं किसी बस्ती पर काबिज हो जाना, दैट इज कॉल्ड फतेह जी। सूरह लहब है। एक अजीब गरीब बात बताऊं, सूरह करीमा, ये दोनों के दोनों, एक चची है और एक चचा है, दोनों बड़े करीब हैं, नसबी हैं दोनों, अबू लहब भी और उम्मे जमील भी, जो चची है आपकी। लेकिन ये दोनों के दोनों काफिरों के साथ हैं, खुद काफिरों के साथ है। नबी के रास्ते में कांटा बुझा देते, जुल्म पर ताउन करते थे। नसबी होने के बावजूद, खूनी रिश्ता होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने एक को कहा अबू लहब और एक को कहा हम्मालतल हदब, चुगलखोर, लकड़ी लगाने वाली। अल्लाह के अदल को देखे आप कि नसब का एतबार नहीं किया गया, जुल्म पर ताउन करने वाले को खोल करके बयान कर दिया गया, चाहे वो नबी के खानदान ही का क्यों ना हो, बता दिया गया। उसकी बीवी को कहा गया हम्मालतुल हदब, लकड़ी उठाने वाली, और इसको कहा गया अबू लहब जी। फिर सूरह इखलास है, सूरह इखलास ये तिहाई कुरान के बराबर है। इसमें अल्लाह की 4 सिफतें बयान की गई हैं जो बड़ी अजीब व गरीब हैं, और ये माबूद का क्राइटेरियन है। कोई माबूद अगर हो जी, तो कोई कहता कि ये माबूद है, ये इस क्राइटेरियन के ऊपर पूछो। ये 4 चीजें हैं जिसके अंदर वही माबूद हो सकता है। एक तो वाहिद ला शरीक लह, सब उसके मोहताज, वो किसी का मोहताज ना हो, वो ना किसी का बाप हो ना किसी का बेटा हो जी, और उसके बराबर कोई ना हो। जितने भी इंसान हैं जिनको भगवान कहा जा रहा है, जिनको कहा जा रहा है कि ये जो है खुदा है, दर हकीकत वो पैदा है किसी से। ये क्राइटेरियन है जो बताया गया। उसके बाद सूरह फलक है, इसमें अल्लाह की एक सिफत की पनाह ले करके 4 चीजों के शर से पनाह मांगी गई है सूरह फलक में। अजीब बात है। शर्रुल ज़मान, शर्रुल खल्क, शर्रुल नफ्स, शर्रुल अमाल।
اور اللہ کی ایک صفت رب الفلق، ایک صفت کے حوالے سے 4 برائیوں سے، 4 چیزوں کے شرور سے پناہ مانگی گئی ہے۔ شر النفس حسد، من شر حاسد اذا، شر الاعمال جادو، یہ اتنا برا عمل ہے کہ اگر کسی اچھے کام کے لیے بھی کیا جائے تب بھی برا ہے۔ ہاں، جادو کسی اچھے کام کے لیے کیا جائے تب بھی برا ہے۔ اچھا، یہ تو شر العمل ہوا، ایک ہوتا ہے شر الخلق، برے جنات اور برے انسان۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ہاں ارے چھوڑ بعد میں پڑھ لینا، چل فلم دیکھ کر کے آتے، یہ برے انسان ہیں۔ یہ شر الخلق، تو شر النفس حسد وغیرہ، شر الاعمال جادو، شر الخلق برے جنات اور انسان، اور شر الزمان رات، کہ رات میں ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ نکتہ یہ ہے کہ نفاسات کا تذکرہ کیا گیا تو اس پر الف لام داخل ہے، جی النفاسات کہا گیا، لیکن جب حسد کا تذکرہ کیا گیا اور غاسق کا تذکرہ کیا گیا، حاسدین کا اور غاسقین کا دونوں نکرہ ہیں، پتہ یہ چلا کہ النفاسات یعنی جادو کسی بھی طریقے کا ہو وہ غلط ہی ہے، لیکن ہر رات سب کے لیے غلط، ہر رات غلط نہیں ہوتی، اور ہر حسد غلط نہیں ہوتا۔ کسی پر حسد کر سکتے ہیں، یار یہ اللہ نے اتنا دیا ہے، مجھے دیتا تو میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا، اس طریقے کا حسد جائز ہے، جی جس کو رش کہتے ہیں۔ تو ایک صفت کے حوالے سے 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اور آخری سورہ میں، سورہ ناس میں اللہ کی 4 صفتوں کے حوالے سے صرف ایک چیز کی پناہ چاہی گئی ہے، کیا؟ وسواس سے۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ سب باہر سے آتی ہیں، جادو ہے، رات ہے، ساری چیزیں یہ باہر سے آتی ہیں۔ وسوسہ یہ نفس سے آتا ہے، یہ مارے آستین ہے، یہ آستین کا سانپ ہے۔ یہ آدمی ظاہری دشمن سے تو لڑ سکتا ہے مگر اندر کے دشمن سے کیسے لڑے گا؟ بتایا یہ گیا کہ ظاہری دشمن سے تو لڑو ہی، سب سے زیادہ سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو تمہارے دل میں وسوسہ، شیطان اسی نفس کو پکڑ لیتا ہے اور اسی کے ذریعے انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے وسوسہ ڈال کر کے۔ اسی پر قرآن ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو قرآن حکیم سے جوڑ دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت سے بھر دے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کلی مرحمت عطا فرما۔ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں جائز تمنائیں رکھتے ہیں اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، جو ہم میں مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری کو ختم کر دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ بہت پریشان ہے، میرے رب انہیں اس نکبت سے، اس ذلت سے نکال کر کے عزت کا تاج پہنا دے۔ میرے رب جہاں جہاں مسلمان دنیا میں پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں قرآن سے وابستہ رہیں، تیری توحید سے وابستہ رہیں، موت آئے تو توحید کے اوپر آئے، ایمان کے اوپر آئے، مرنے کے بعد میرے رب عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، میدان حشر میں سوال جواب کو آسان کرنا، میرے رب سوال و جواب کے بعد جنت عطا فرمانا اور جہنم سے نجات دے دینا۔ میرے رب ہمارے بچوں کو بخش دے، ہمارے نوجوانوں کو بخش دے، ہمارے بوڑھوں کو بخش دے، ہماری بچیوں کو بخش دے، ہماری بیٹیوں کو بخش دے، ہماری ماؤں کو بخش دے، بوڑھوں کو بخش دے، جوانوں کو بخش دے، بچوں کو بخش دے۔ میرے رب تیرا قرآن پڑھا گیا، سنا گیا، لوگ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، میرے رب ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے، ان کی زندگیاں بنا دے، میرے رب ان کی زندگیاں بنا دے۔ اے اللہ ہمیں میدان حشر میں کامیابیوں سے ہمکنار کر کے سب سے بڑی کامیابی جنت کا حصول اور جہنم سے نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔